الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى في موضع آخر: خذ من أموالهم صدقة وتطهرهم وتزكيهم رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور ہم سب کے رشد و ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا. بے شمار درود و اسلام نازل و انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی جملہ متبعین، اصحاب اور صالحین پر. حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بچوں اور خواتین اسلام، مال اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت. اور مال ایک انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے. دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امتحان پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جن چیزوں کو بطور امتحان پیدا کیا ہے اس میں سے ایک چیز مال ہے. مال یہ اللہ رب العالمین کی نعمت بھی ہے اور ایک انسان کے لیے فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا سامان ہے. مال ایک انسان کے لیے آزمائش کیوں ہے، فتنہ کیوں ہے؟ مال ایک انسان کے لیے آزمائش
اور فتنہ دو طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ ایک انسان سے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے مال کو کہاں سے کمایا, کیسے کمایا, یہ اس کی آزمائش ہے. اور دوسری آزمائش, دوسرا امتحان اس کا یہ ہے کہ مال کو کمایا تو کہاں پہ خرچ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کے لیے ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مال ہے. قیامت کے دن میرے بھائیوں ابن آدم سے 5 سوالات کیے جائیں گے. جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے تب تک وہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے. یہ سوال کس سے ہونے والے؟ ابن آدم سے ہونے والے, جو آدم کی اولاد ہے. وہ 5 سوالات کون سے ہیں؟ 2 سوال کا تعلق وقت سے ہے اور 2 سوال کا تعلق مال سے ہے اور 1 سوال کا تعلق علم سے ہے. میرے بھائی 2 سوالات جس کا تعلق وقت سے ہے, اس میں پہلی چیز عمر ہے. اللہ رب العالمین عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر دی, اس کا تم نے استعمال کن چیزوں میں کیا. اور دوسرا اس کی عمر کا ایک حصہ جوانی کے ایام ہوتے ہیں, وہ جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھے گا کہ ہم نے تجھے جو جوانی عطا کی تھی اس کا استعمال تم نے کہاں کیا. یہ تو 2 سوالات وقت کے بارے میں ہوں گے. اور 2 سوال جو ہوں گے وہ مال کے بارے میں ہوں گے, مال کو کہاں سے کمایا, کیسے کمایا. اور دوسرا سوال کہاں پہ خرچ کیا. یہ 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے. اور 5واں سوال علم کے متعلق ہوگا کہ اس نے علم کے مطابق کتنا عمل کیا. میرے بھائیوں اس حدیث کو آپ ایسے سمجھیے کہ قیامت کے دن 100 نمبر کا پیپر آنے والا ہے. جو 5 سوالات ہوں گے اس کے مجموعی نمبرات جو ہوں گے وہ 100 ہوں گے. اس میں سے 40 نمبر یعنی 40 نمبر صرف اور صرف مال کے متعلق ہوگا. 40 نمبر جو ہوگا وہ مال کے متعلق ہوگا. اب آپ سوچ لیجیے میرے بھائی, مال کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا. اب سوال یہ ہوتا ہے, پہلے پوائنٹ پہ مجھے مال کے متعلق نہیں جانا کہ آپ نے مال کو کیسے کمایا, کہاں سے کمایا, اس میں میری گفتگو نہیں ہوگی. دوسرے پہلو پر کہ مال آپ کے پاس آیا تو اس کو آپ نے خرچ کیسے کیا, اس میں میری گفتگو. مال خرچ کرنے کے میرے بھائیوں 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان نے مال کو حلال چیزوں میں خرچ کیا یا تو حرام چیزوں میں خرچ کیا. انسان کے پاس پیسے آئے, دولت آئی, اس سے اس کا استعمال یا تو حلال چیزوں میں کیا یا تو پھر حرام چیزوں میں کیا. یہ ایک شکل ہے خرچ کرنے کی. دوسری شکل خرچ کرنے کی کہ ایک انسان جس چیز پر خرچ کرنا اس کے لیے واجب تھا, ضروری تھا, اس نے اس پر خرچ کیا یا نہیں کیا. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے انسان کا نفس, کہ اس نے اپنی ذات پر خرچ کیا کہ نہیں. ایک انسان پیسہ بہت کما لے, اس کے پاس پیسے ہو, لیکن وہ اپنی ذات کا, اپنے جسم کا, اپنے صحت کا خیال نہ رکھ سکے. تو میری بھائیو بتائیے وہ پیسہ کس کام کا ہے؟ وہ پیسہ, وہ دولت کس کام کا کہ ایک انسان اپنے جسم کا خیال نہ کر سکے. تو انسان کو سب سے پہلے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنا ہے. اگر نہیں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ میں نے تجھے دولت دی تھی, مال دیا تھا, تو نے اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈال کر رکھا, تو بیمار کا اپنا علاج کیوں نہیں کرایا. نمبر 2, جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہے, اپنے اوپر خرچ کرنے کے بعد اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے. بیٹا ہے تو اسے اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا ہے, شوہر ہے تو اسے اپنی بیوی پر خرچ کرنا ہے, باپ ہے تو اسے اپنے بچوں پر خرچ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ایک انسان اپنے مال کو اکٹھا کر کے رکھے, اپنے اہل و عیال پر خرچ نہ کرے.
تو یہ دوسری جگہ اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے اگر بچ رہا ہے تو آپ کو اسے غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنا ہے، جسے ہم زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی آپ کو اللہ نے دولت دی، آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کے پاس پیسے بچ رہے ہیں، آپ کے پاس بینک بیلنس، آپ کے پاس پیسہ جمع ہے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ غریبوں پر خرچ کرنا ہے۔ یعنی آپ کو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے میرے بھائیوں، زکوٰۃ دینی ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اور یہ زکوٰۃ کس سے وصولی جائے گی؟ مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے پاس جو مال ہے اس میں سوال کرنے والوں کا اور محروم لوگوں کا ایک متعینہ حصہ ہے، فکس حصہ ہے ان کا۔ یہ دونوں آیتیں بتا رہی میرے بھائیوں کہ ایک انسان کو اپنے مال کا ایک حصہ غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنا ہے میرے بھائی۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے میرے بھائی؟ اب زکوٰۃ کی بات شروع ہو رہی ہے۔ آج کے اس خطبے میں ہم زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے، زکوٰۃ کن کن چیزوں میں ہوگی، زکوٰۃ کس طریقے سے نکالی جائے گی، اس کے مصارف کیا ہیں، کون زیادہ مستحق ہے، ان سب پوائنٹ پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا حکم سمجھیے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ واجب ہے میرے بھائی، واجب۔ اگر کوئی آدمی نصاب تک پہنچ جا رہا ہے، اس کے مال کا حولان حول گزر جا رہا ہے، تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس پر واجب ہے میرے بھائی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے جو زکوٰۃ نہیں دیں، اس میں 2 باتیں میرے بھائی۔ اگر کوئی آدمی سرے سے زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، زکوٰۃ تو دے رہا ہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے، اس کو دینا ضروری نہیں ہے، اس کو مانتا ہی نہیں ہے، یعنی منکرین زکوٰۃ میں سے زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں گرچہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص اس زکوٰۃ کا انکار نہیں کر رہا ہے لیکن زکوٰۃ دینے میں سستی اور کاہلی برت رہا ہے، مانتا تو ہے کہ زکوٰۃ دینا چاہیے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، تو ایسا آدمی فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے میرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ نے انہیں جو فضل عطا کیا ہے اس میں بخیلی سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بخیلی کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ خیر نہیں ہے، وہ شر ہے، برا ہے تمہارے لیے۔ اللہ نے کہا اس کا تمہیں طوق قیامت کے دن پہنایا جائے گا۔ تو میرے بھائیو یہ زکوٰۃ کا حکم ہو گیا۔ اب آئیے ہم زکوٰۃ کی کچھ حکمتیں دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ ایک انسان زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے اسلام کے ارکان کو مکمل کر لیتا ہے، اسلام کے ایک رکن کو مکمل کر لیتا ہے، کیونکہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلی حکمت ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دیا، گویا کہ اس نے ایک رکن کی ادائیگی کر دی۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی ادائیگی یہ سچے ایمان کی دلیل ہے کہ ایک انسان اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو گویا کہ وہ سچے ایمان والا، اس کا ایمان صحیح ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں مال سے محبت تو ہر کسی کو ہوتی ہے،
لیکن مال سے محبت ہونے کے باوجود بھی مال کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے رہا ہے. مال کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں پکا اور سچا ہے. یہ دوسری حکمت ہے میرے بھائیوں. تیسری حکمت، زکات دینے سے ایک انسان کا اخلاق جو ہے، کردار جو ہے، وہ سنور جاتا ہے. زکات دینے والے کا شمار بخیل اور کنجوس لوگوں میں نہیں ہوتا ہے. ایسے آدمی کو بخیل اور کنجوس نہیں کہا جاتا، بلکہ ایسے آدمی کا شمار سخی یعنی سخاوت کرنے والوں میں ہونے لگتا ہے. اس کے اندر صدقہ خیرات کرنے کی عادت آ جاتی ہے، بانٹنے کی عادت ہو جاتی ہے. اگر وہ کبھی لوگوں کے درمیان اپنے پیسے کو بانٹتا نہیں ہے تو اس کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا ہے. چوتھی حکمت، زکات دینے سے شرح صدر ہوتا ہے. یعنی ایک انسان جب غریبوں میں، مسکینوں میں اپنے مال کو بانٹتا ہے تو اس کے دل کو ایک سکون ملتا ہے، اس کے دل کو خوشی لائق ہوتی ہے. وہ خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے اچھا کام کیا، میں نے کسی غریب کی مدد کی. شرح صدر ہوتا ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. لیکن ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شرح صدر اسی وقت ہوگا جب ایک انسان دینے کے بعد اپنے دل کو خوش رکھے. یہ نہیں دے دیا اس کے بعد پچھتا رہا ہے، یار میں نے نکال کے دے دیا، میرا اتنا کم ہو گیا. اگر ایسی اس کی سوچ ہے تو اس کو شرح صدر حاصل نہیں ہوگا. دینے کے بعد اس کو خوشی لائق ہونی چاہیے تو جا کر کے اس کو شرح صدر حاصل ہوگا. نمبر 5، زکات دینے والے کی ملاقات کامل ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، جس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. کیوں؟ ایک انسان زکات جو دیتا ہے وہ ایمان والوں کو دیتا ہے، ایمان والے ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا آپ نے فرمایا کامل مومن وہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند. تو کامل ایمان والوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. حکمت یہ بھی ہے زکات کی، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ معاشرے کا توازن باقی رہتا ہے. معاشرے کا توازن باقی رہتا ہے. اگر پیسے جو ہیں، دولت ہے، صرف امیروں کے پاس اکٹھا ہو کر کے رہ جائے اور غریبوں تک نہ پہنچے تو بتائیے میرے بھائیو، سماج کے لوگ پریشان ہو جائیں گے. اگر صرف پیسے یا دولت جو بھی چیز ہے امیروں کے پاس رہ جائے، غریبوں کے پاس نہ جائے تو کرنسی کرپٹ ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے. لیکن جب پیسے ادھر ادھر ہیرا پھیری ہوتے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں گیا پھر ان کے ہاتھ میں گیا، ادھر گیا ادھر گیا، تو معاشرے کا توازن جو ہے وہ باقی رہتا ہے. اسی طریقے سے زکات کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر، جو امیر ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. سوچتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ نے اس کو نوازا ہے، یہ ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے، تو لوگ اسے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے قریب ہوتے ہیں. تو زکات کی ایک حکمت یہ بھی ہے. اسی طریقے سے زکات کی رقم کے ذریعہ سے غربا مساکین کی کفالت ہوتی ہے. ان کی کفالت، دیکھیے غربت ایک ایسی چیز ہے جو سماج اور معاشرے سے پورے طور پر ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر غریبوں تک ان کا حق پہنچتا رہے تو میرے بھائیوں ایک اچھا معاشرہ ہو سکتا ہے، لوگ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. جہاں پر غریبوں کا خیال نہیں کیا جاتا ہے، غریبوں کو ان کا حق نہیں ملتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اندر امیروں کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی نفرت آگے چل کر کے جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، قتل و خونریزی بڑھ جاتی ہے. تو میرے بھائیوں یہ زکات کی حکمتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. زکات کن کن چیزوں میں ہے، کن کن چیزوں کے اندر زکات ادا کرنی ہے؟ 5 چیزیں ہیں جس کے اندر زکات دینی. ہر چیز میں زکات نہیں ہے، 5 چیزیں ہیں جس کے اندر زکات دینی ہے. نمبر 1، سونا چاندی کرنسی. سونا چاندی کرنسی یہ 1 نمبر ہے. نمبر 2، زمینی پیداوار. زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہے اس کے اندر پھل فروٹ، اناج، غلے،
कई चीजें आ जाती हैं, सब्जियां वगैरह भी आती हैं। नंबर 3 मवेशी जानवर, ऊंट है, गाय है, बकरियां हैं इसके अंदर। नंबर 4 अमवाले तिजारत, जो हम लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं। और नंबर 5 रिकाज, जिसे दफीना कहा जाता है। पहले जमाने में चीजें मिलती थी, अब ये चीज नहीं मिलती है कि आपने कोई जमीन खरीदी, उसके अंदर से खजाना निकल गया, तो अब उस खजाने पर भी आपको ज़कात निकालनी है। तो ये 5 चीजें हैं जिस पर ज़कात निकालनी है। ज़कात निकालते वक्त किस चीज का एतबार किया जाएगा? हम लोग क्या करते हैं, ये अंग्रेजी महीने के एतबार से तय करते हैं कि हमने जनवरी में निकाला था तो फिर अगले जनवरी में निकालेंगे। शमसी महीनों का एतबार नहीं होता है, कमरी का एतबार होता है, यानी अरबी जो महीने हैं उसका एतबार होना चाहिए, उसके हिसाब से ज़कात निकालनी चाहिए, उसका एतबार होना चाहिए। ज़कात के लिए शराइत क्या है? एक इंसान अपने माल से, या ये जो चीजें आपके सामने बयान की गई कि फला फला चीज में ज़कात है, एक इंसान ज़कात कब निकालेगा? उसके लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, जो शरीयत ने निसाब मुतय्यन किया है, निसाब तक वो माल पहुंचे। जो निसाब मुतय्यन किया गया है उस निसाब तक उसका माल पहुंच जाए। नंबर 2, हौलाने हौल, 1 साल गुजर जाए। मैंने 5 चीजों का तज़किरा किया था, हर चीज पर हौलाने हौल का गुजरना शर्त नहीं है। उसमें 3 चीजें हैं जिस पर हौलाने हौल का गुजरना शर्त है। सोना चांदी, यानी साल भर निसाब तक पहुंच जाए, और फिर हौलाने हौल यानी साल भी गुजर जाए। इसी तरीके से मवेशी जो चौपाए हैं उनका भी हौलाने हौल होना शर्त है। इसी तरीके से अमवाले तिजारत, इन तीनों चीजों के लिए साल भर गुजरने की शर्त है। एक तो निसाब तक पहुंच जाए और उसके बाद हौलाने हौल यानी साल गुजर जाए, तब ज़कात आपको निकालनी है। बाकी 2 चीजें जो बचती हैं, दफीना आपके पास जब मिलेगा तभी उससे आपको ज़कात निकालनी है। इसी तरीके से जमीनी पैदावार, यानी जब गल्ला पैदा होगा तब आपको उसमें से निकालना है। सबसे पहली चीज सोना, सोने की ज़कात, सोने में ज़कात निकालना है। इसका हुक्म कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया वल्लदीना युकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिस्सा, जो लोग सोने और चांदी को इकट्ठा करके रखते हैं, वहां पर ज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये आयत करीमा इस बात की दलील है कि सोने के अंदर ज़कात निकाली जाए। अब सोना एक इंसान के पास कितना होगा तब वो निकालेगा। देखिए, सोने में कई कैरेट होते हैं, 18 का होता है, 22 का होता है, 24-25 का भी होता है, यानी जिसमें पूरा का पूरा सोना होता है, उस सोने का मैं निसाब बता रहा हूं, जिसमें मिलावट नहीं होती है। आपके पास 8.5 तोला यानी 85 ग्राम सोना अगर है, खाली सोना, तो आपको उससे 2.5% ज़कात निकालनी है, जिसमें मिलावट नहीं है। लेकिन अगर मिलावटी वाला सोना है, 18 कैरेट वाला, जिसमें मिलावट होती है, 75% सोना होता है, 25% मिलावट होती है, तो मिलावट जो है, जो मिलावट है, दीगर चीजों को, जो मादनियात को मिला करके उस जेवर या जो भी चीज बनाई गई है उसको साइड किया जाएगा। खाली जो सोना उसके अंदर, उसका एतबार किया जाएगा। तो अगर खाली सोना यानी 85 ग्राम तक पहुंचता है तो उससे निकालना है, और अगर नहीं पहुंचता तो उससे ज़कात नहीं निकालनी है। अब देखिए कैसे इसका एतबार होगा। मान लीजिए, जो मैंने कहा कि अरबी महीनों के एतबार से निकालना, किसी लड़की की शादी मुहर्रम के महीने में हुई, मुहर्रम के महीने में उसकी शादी हुई, कुछ जेवरात उसके वालिदैन की तरफ से उसको मिल गए, कुछ जेवरात उसको ससुराल की तरफ से बतौर महर मिल गए, सब मिला करके 8.5 तोला हो गया। अब मुहर्रम के महीने में गोया कि वो लड़की जो है निसाब तक पहुंच गई, निसाब तक पहुंच गई, पहली शर्त पूरी होगी। अब उसके पास वो सोना अगले मुहर्रम तक रह गया, उसमें से कुछ भी खर्च नहीं हुआ, उसने बेचा नहीं, गायब नहीं हुआ, महफूज रह गया, तो उसे उस 85 ग्राम से 2.5% ज़कात निकाले। ये एक शक्ल हुई। दूसरी, मुहर्रम के महीने में वो निसाब तक पहुंची, लेकिन 4-5 महीने गुजर गए,
اب اسے کوئی ضرورت پیش آ گئی، بیمار ہو گئی یا اس کے شوہر کو کوئی ضرورت پڑ گئی، اس نے کچھ زیورات بیچ کر کے اس نے پیسے حاصل کر لیے. اب 85 گرام سے کم ہو گیا، یعنی اس کا جو نصاب تھا وہ نصاب ختم ہو گیا. اب اس دائرے سے وہ نکل گئی. اب وہ گرچہ محرم، اگلے محرم تک اس کے پاس وہ سونا ہے جس میں سے اس نے بیچ دیا، تو اس کو زکات نہیں نکالنی. پھر دوسرا محرم آ گیا، اس کے بعد پھر اس کے پاس سونے آ گئے، پھر وہ نصاب تک پہنچ گئے. اب پھر اس کے بعد سے وہ اولان ہول شمار کرے گی سال بھر. اب زیور کی شکل میں اس کو زکات نکالنی ہے تو کوئی چھوٹا زیور ہے تو اس کو نکال سکتی ہے، لیکن اگر ہے نہیں تو اس کو پیسے کی شکل میں کنورٹ کرنا پڑے گا. تو وہ دیکھیے اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہ 10 سال پہلے آپ نے سونا خریدا تھا تو 20,000 25,000 روپیہ تولا تھا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. کرنٹ جو ریٹ چل رہا ہے اس کا اعتبار ہوگا. آپ سنار کیا جائیں گے، معلومات کریں گے کہ آج کا ریٹ کیا چل رہا ہے. جو ریٹ ہوگا اسی اعتبار سے 85 گرام کا اماؤنٹ بنایا جائے گا. اس وقت میرے خیال سے 8.5 لاکھ سے اوپر ہی چلا جائے گا، تو مہنگائی ہے، 8.5 سے اوپر جائے گا. تو جتنا اماؤنٹ بنتا ہے اس میں سے 2.5% اس کو نکالنا. جیسے مان لیجیے 1 لاکھ ہے تو اس میں سے 2,500 نکالنا، اسی اعتبار پہ آپ چھوڑ دیجیے. تو یہ بات ہوئی سونے کی. اس طریقے سے سونے کے اندر زکات نکالنا ہے. نمبر 2 چاندی. چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب 595 گرام. اگر کسی عورت کے پاس 595 گرام چاندی ہے کسی بھی شکل میں ہے تو اس پر زکات نصاب تک پہنچ گیا، سال بھر گزر گیا تو اسے 2.5% زکات نکالنی ہے. زیورات، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں، ایک غلط فہمی ہوتی ہے. یہاں 2 اشکالات ہیں، اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں جیسے 85 گرام سونا ہے، اب اس سے یعنی کسی کے پاس 10 تولہ سونا ہے، 10 تولہ، تو سوچتے ہیں کہ وہ 85 سے اوپر یعنی جو 1.5 تولہ ہے اس پر زکات نکالنی ہے. نہیں، آپ کے پاس وہ تو ایک دائرہ ہے کہ یہاں تک ہونا چاہیے. جب آپ زکات نکالیں گے تو پورے 10 تولے کا نکالیں. اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ صرف 1.5 تولے کی زکات نکالیں. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سونا، وہ چاندی جو زیورات کی شکل میں استعمال کیے جاتے، پہنے جاتے، اس میں زکات نہیں ہے. دیکھیے پہلے زمانے میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے، اسی سے زیورات بھی بنتے تھے اور وہی کرنسی بھی ہوا کرتی تھی، ویلو سیم ہوا کرتا ہے. لیکن اب چیز بدل چکی ہے، سونے کا ریٹ کچھ ہے، چاندی کا ریٹ کچھ ہے، اور نوٹ جو ہے وہ بھی بدل چکی ہے. تو پہلے جو عورتیں زیور استعمال کرتی تھی وہ زیور ہی کے لیے بناتی تھی، لیکن آج کی عورتیں جو ہے زیورات بناتی ہیں، ان کے بنانے کے 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہنیں گے، زیب و زینت کے طور پر استعمال کریں گے. دوسرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ پیسہ ہے، زیور بنا لو، پہنتے بھی رہیں گے، ضرورت پڑنے پہ کام بھی آئے گا. یہ ایک سوچ ہوتی ہے. تو یہاں چیز بدل گئی، صرف وہ زیور نہیں رہ گیا، آپ نے ایک اماؤنٹ کو سیو کیا ہے تو آپ کو اس لیے زیورات پر بھی زکات نکالنی ہے، اور زیورات پر زکات نکالنے کی دلیلیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا، اس کے پاس ایک بچی تھی، اس کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا، سونے کا ایک کنگن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تم اس کا زکات نکالتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زکات نکالو، ورنہ یہ کنگن جو ہے قیامت کے دن یہ آگ کی شکل اختیار کر جائے گا. اس عورت نے وہ کنگن ہی نکال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، چاندی کی انگوٹھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ انگوٹھی کیسی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے زیب و زینت کے لیے بنا رکھا ہے، اس لیے پہنی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا زکات نکالتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ تب تم جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا. یہ دلیلیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے زیورات میں بھی زکات نکالنے کا حکم دیا. تو یہ سونا اور چاندی کی بات کلیئر ہو گئی. کرنسی، پیسے کا کیسے اعتبار ہوگا؟ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کیسے اس میں زکات نکالیں گے؟ تو دیکھیے اس میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر رجحان اور زیادہ تر اقوال جو علماء کے ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ چاندی کا اس میں اعتبار کیا جائے گا. 595 گرام جو چاندی ہوتی ہے اس کی جو موجودہ قیمت ہے اس قیمت کو معلوم کیا جائے گا. مان لیجئے 595 گرام چاندی جو ہے یہ 50,000 روپے کی، یعنی اگر آپ کے پاس 50,000 روپے اگر ہے، سال بھر پہلے تھے، پچھلے رمضان میں تھے اور آج بھی موجود ہیں، کھانے پینے سے بچے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس میں سے 1,250 روپے زکات نکالیں. چاندی کو ترجیح اس لیے دیا گیا، ایک تو احتیاط ہے اور دوسرا کہ جب چاندی کا اعتبار کریں گے تو زکات نکالنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. جب چھوٹا اماؤنٹ ہوگا تو چھوٹے اماؤنٹ زیادہ تر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، تو زکات نکالنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور جب زکات نکالنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو غربا اور مساکین کی اس کے ذریعہ سے مدد بھی ہوگی. تو اس اعتبار سے آپ اپنے پیسے کا حساب و کتاب کر سکتے ہیں کہ 595 گرام چاندی جو ہے اس کے برابر، اس کی قیمت کے برابر اگر آپ کے پاس پیسے، اب اس کے آگے جتنا بھی ہو، اس کے آگے جتنا بھی ہو آپ سب کا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہمارا جو ہے اموال تجارت کا ہے. تجارت، بزنس، اس میں زکات کیسے نکالی جائے گی؟ دیکھیے تجارت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں فکس ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں رننگ والی ہوتی ہیں. جیسے ایک کارخانہ ہے، اس کے اندر بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں، تو ان مشینوں پہ زکات نہیں نکالنی کیونکہ وہ فکس. ان مشینوں کے ذریعہ جو پروڈکٹ بن رہا ہے، جو چیز تیار کی جا رہی ہے اور اس کو مارکیٹ میں سیل کیا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، اس سے جو آپ کو پیسے حاصل ہو رہے ہیں اس پر آپ کو زکات نکالنی. ایک دکان ہے، آدمی 50 لاکھ روپے خریدا ہے، اب اس میں کوئی کاروبار کر رہا ہے، تو اب وہ دکان 50 لاکھ کی خریدا ہے تو اس سے نہیں زکات نکالنی. اس کو اس کے اندر جو سامان رکھ کے بیچ رہا ہے اس سے اس کو جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں اس سے اس کو زکات نکالنا. زمین کا کیا مسئلہ ہے؟ زمین کی زکات کس طریقے سے نکالی جائے گی؟ دیکھیے زمینیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک زمین تو وہ ہوتی ہے جو ذاتی استعمال کے لیے ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو ذاتی استعمال کے لیے ہو اس کے اندر زکات نہیں ہے. جیسے گھر ہے، بنگلہ ہے، وہ آدمی خود کے رہنے کے لیے لیتا ہے، اس کے اندر زکات نہیں ہے. گاڑی ہے، اس نے 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ کی نکال لیا، گاڑی کے اندر نہیں نکال لیا. اور کوئی چیز، ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز جو ہے کسی نے فلیٹ خریدے، اس لیے سے خریدا کہ بھائی میرے پاس پیسے رکھے ہوئے میں فلیٹ خرید لیتا ہوں، اس کو بھاڑے پہ دے رہا ہوں. تو بتائیے اس فلیٹ پہ زکات ہے کہ نہیں ہے؟ اس فلیٹ میں زکات نہیں ہے. اس نے جو بھاڑا کمایا اگر اس کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، نصاب تک وہ بھاڑا پہنچ جا رہا ہے اور حولانِ حول بھی گزر رہا ہے تو اسے نکالنا ہے. اور اگر آ رہا بھاڑا آدمی کھا لے رہا، خرچ ہو جا رہا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. کوئی گوڈاؤن ہے اس کا بھی ایسے ہی مسئلہ. تیسری شکل جو ہے زمین کی، اس میں بھی 2 شکلیں ہیں. ایک انسان کاروبار کے لیے زمین خریدتا ہے. شہروں میں یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ پلاٹنگ کرتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، اس سے بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. دیکھیے ایک تو آدمی زمین خریدتا ہے، زمین خریدتا اس نیت سے کہ اس کام کے لیے، یعنی میں اس میں اپنا گھر بناؤں گا. مان لیجیے کسی نے زمین خریدی اس نیت سے کہ میں اس میں اپنا گھر بناؤں گا. 2-4 سال 5 سال تک وہ زمین پڑی رہے گی، گھر نہیں بنا سکا. ابھی جب تک اس کی یہ نیت تھی کہ میں یہ زمین خریدا ہوں گھر بنانے کے لیے، تب تک اس کو تو کوئی زکات نہیں، کوئی زکات نہیں.
اب آگے چل کر اس کی نیت تبدیل ہو گئی, چینج ہو گئی, اس کو کوئی ضرورت آ گئی بیچ میں, اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی, اب وہ نیت کر لیا نہیں مجھے بیچنا ہے, اس کو پیسے کی ضرورت ہے, بیماری آ گئی, شادی آ گیا, کچھ بھی آ گیا, اب اس نے نیت چینج کر لی, نہیں گھر نہیں بناؤں گا, اس کو بیچ دوں گا, پیسہ آئے گا فلاں جگہ استعمال کروں گا, اس پر بھی زکات نہیں ہے. دوسری شکل زمین کی, ایک انسان زمین کو خرید رہا ہے اس لیے کہ اس سے پیسے کمائے, خرید و فروخت کرے, جسے ہم کہتے ہیں پلاٹنگ, جیسا شہروں میں ہو رہا ہے, تو اس زمین پر اسے زکات نکالنی ہے. زمین پر وہاں چھٹکارا نہیں ہے کہ زمین میں انویسٹ کر دیے 50 لاکھ روپے تو زمین کی شکل میں تبدیل ہو گیا, اس پہ زکات نہیں ہے. آپ نے کاروبار کے لیے خریدا کہ اس کو بیچیں گے, اس سے فائدہ کمائیں گے, وہ آپ کی تجارت ہوگی. یہ ویسے ہی ہے جیسے سونا, کہ آپ نے سونا خریدا, سونا خرید کر کے گھر میں رکھ دیا, اب نصاب تک پہنچا ہے تو جتنا سونا ہے اس کی زکات نکالنی ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے اس زمین میں جتنا انویسٹ کیا ہے اس کی زکات نکالنی ہے, اور وہ بھی جیسے سونے میں کرنٹ کا اعتبار ہوگا ویسے ہی اس زمین کا جو کرنٹ ویلیو ہے اس کا اعتبار ہوگا. آپ نے 5 سال پہلے 2 لاکھ روپیہ گھنٹے خریدے تھے زمین, اور آج اس کی قیمت 20 لاکھ روپے ہو گئی, تو آپ کو 20 لاکھ کا اعتبار کرنا ہوگا, نہ کہ 2 لاکھ روپے کا اعتبار کرنا ہوگا. اس طریقے سے زمین کے اندر زکات نکالی جائے گی. زمینی پیداوار, جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں, جب غلہ پیدا ہوگا تو اسے نکالنا ہوگا. بارش کے ذریعے سے بارش ہوئی, غلہ اس کے ذریعے سے تیار ہوا, فصل تیار ہوئی, تو اس میں آپ کو 10واں حصہ نکالنا ہر کوئی جانتا ہے. لیکن اگر بارش نہیں ہوئی, آپ نے پمپ سیٹ سے پانی چلا کر کے اس کو تیار کیا, تو آپ کو 20واں حصہ نکالنا. یہ زمینی پیداوار کا نصاب ہے. مصارف زکات, زکات کی رقم کہاں خرچ کی جائے, اس کے مصارف کیا ہے, اس کو کہاں خرچ کرنا چاہیے, تو قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی. سب سے پہلے اللہ نے انما الصدقات للفقراء والمساکین, کہ یہ جو زکات ہے یہ فقراء اور مساکین کا ہے. فقیر اور مسکین میں فرق ہوتا ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, نہ کاروبار ہے, نہ دکان ہے, نہ پراپرٹی, کچھ نہیں ہوتا ہے. اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی ہے جاب کر رہا ہے, اس کی سیلری 10,000 ہے, 10,000 اس کے پاس آ رہے نا, لیکن 10,000 میں اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے, اس لیے وہ زکات کا مستحق ہے. اس کے پاس کچھ ہے لیکن پوری نہیں ہو رہی ضرورت, اس لیے وہ زکات کا مستحق ہے. دوسرا فرق, فقیر وہ ہوتا ہے جو روڈ پہ مانگتے پھرتا ہے, اور مسکین وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا ہے, مانگتے پھرتا نہیں ہے, ضرورت مند ہوتا ہے لیکن لوگوں سے مانگتے پھرتا نہیں. تو فقراء اور مساکین یہ 2 لوگ ہو گئے. نمبر 3 والعاملین علیہا, زکات کی وصولی کرنے والے, جو لوگ زکات کی وصولی کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکات کی وصولی کرنے والے تھے, اور اس وقت میں جو علماء کرام زکات کی وصولی کر رہے ہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نمائندہ متعین کیے جاتے تھے, ان لوگوں کا جا کر کے حساب و کتاب کرتے تھے. ایسا نہیں آپ کے پاس 10 لاکھ ہے تو آپ ہی کو پتا ہے, اور کسی, وہ جا کے معلومات کرتے تھے کہ آپ کے پاس ہے کتنا, پھر وہ حساب لگا کے دیتے تھے کہ اتنا آپ کی زکات ہے, اس کو دیجیے, وصول کے لاتے تھے. اور آج تو جا کر کے صرف بنا کے لے کر کے آنا. بہرحال وصولی کرنے والوں کا والعاملین علیہا, ان کا جو پرسنٹیج ان کا نہیں متعین ہوتا تھا. جو زکات کی وصولی کے لیے جاتے تھے, اللہ کے رسول سے یہ نہیں طے ہوتا تھا کہ 1 لاکھ لاؤں گا تو 50,000 لے لوں گا. ان کا ایک فکس اماؤنٹ کیا جاتا تھا کہ اتنا آپ کو سیلری ملے گی یا جو بھی ہے, ایسا نہیں اتنا پرسنٹیج ملے گا, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو آج مدارس کے لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے پرسنٹیج والا معاملہ. اسی طریقے سے یہ 3 ہو گئے. نمبر 4 گردن آزاد کرنے میں, یعنی کوئی غلام ہے, غلامی کی زندگی گزار رہا ہے, آپ کے پاس زکات ہے تو آپ اس کو دے کر کے اس کو غلامی سے آزاد کر سکتے ہیں. بعض علماء نے ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جو لوگ جیل وغیرہ کے اندر بند رہتے ہیں, کافی دنوں تک ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ان کو بھی زکات کی رقم دی جا سکتی ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے ان کو چھڑایا جا سکے. اسی طریقے سے والمؤلفۃ قلوبہم, جن کا دین کی طرف میلان, اس میں
کئی شکلیں بتائی جاتی ہیں. ایک تو وہ کہ آدمی بھی نیا نیا اسلام کے اندر داخل ہوا تو تعریف قلب کے لیے آپ اس کو زکات کی رقم دے سکتے ہیں. ایک وہ آدمی ہے ابھی مسلمان نہیں ہوا لیکن اسلام کی طرف میلان ہے, آپ اس کو زکات کی رقم دے سکتے ہیں. ایک وہ آدمی ہے غیر مسلم, غیر مسلم کو زکات دینے کی ایک شکل یہی ہے کہ میلان بھی نہیں ہے, اسلام کی طرف اس کا میلان نہیں, لیکن مسلمانوں کا وہ ساتھ دے رہا ہے, کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے, تو اس کو آپ زکات کی رقم دے سکتے ہیں. والغارمین, قرض دار آدمی کاروبار کر رہا تھا, کوئی چیز خرید لیا تھا, اس کا کاروبار چل رہا تھا, اتفاق سے اس کا کاروبار رک گیا, آگ لگ گئی یا کچھ بھی ہو گیا, خسارے میں چلا گیا, اب ادھر آلریڈی اس نے سودا کر لیا تھا, قرض دار ہو گیا, تو وہ آدمی زکات کی رقم سے اپنے قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے. فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ کی اصل جو تفسیر ہے وہ یہ کہ مجاہدین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مجاہدین ہوا کرتے تھے, ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی, ان کو جس طرح سے تیار کیا جاتا تھا, ان چیزوں پہ خرچ کیا جاتا تھا, مجاہدین کو بھی دی جاتی تھی. لیکن آج علماء نے اس کی تفسیر میں مدارس کو بھی شامل کر لیا, کہتے ہیں مدارس کے اندر طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے, تیار کیا جاتا ہے تاکہ آگے چل کر کے وہ دین کی نشر و اشاعت کرے, تبلیغ کرے. تو اس اعتبار سے لوگوں نے اس پر قیاس کر لیا ہے اور مدارس کی بھی اجازت دے دی ہے. اپنی سبیل, مسافر آدمی سفر کر رہا ہے, پیسے والا تھا لیکن سفر کر رہا تھا, جیب کاٹ لی یا اس کا پیسہ غائب ہو گیا, کہیں گر گیا, تو وہ خرچے مالدار آدمی ہے, وہ زکات کی رقم لے کر کے اپنا سفر وہ مکمل کر سکتا. پہلے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے, لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے, اس طرح کے حادثات ہو جایا کرتے تھے. آج بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, ٹرین سے جا رہا ہے, کہیں سے جا رہا ہے, غائب ہو گیا پیسہ, زکات کی رقم آپ اس کو دے سکتے ہیں, اس کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں. اب زکات کی تقسیم کس طریقے سے کی جائے گی؟ سب سے پہلے دیکھیے, ایک دیندار آدمی ہے جو زکات کا مستحق ہے, ایک غیر دیندار آدمی ہے جو زکات کا مستحق ہے. آپ ترجیح کس کو دیں گے؟ جو دیندار آدمی, سب سے پہلے اسے زکات کی رقم دیں گے. اسی طریقے سے احوج, زیادہ ضرورت کس کو ہے؟ جیسے ایک آدمی ہے, اسے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس جمع کرنی ہے, اور ایک آدمی ہے جو مریض ہے, بیمار ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اب دونوں میں زیادہ ضرورت مند کون ہے؟ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اس کو دینا چاہیے احوج, اس کی ضرورت دیں کہ کون زیادہ ضرورت مند ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر قریبی رشتہ دار, آپ کے جو رشتہ دار ہیں, قریبی ضرورت مند ہیں, آپ ان کا تعاون کریں. اس کے بعد پڑوسیوں کا خیال کرنا. اس طریقے سے آپ زکات کی رقم تقسیم کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل صالح کرنے والا بنائے, کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا